المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان مثل جئت أنا وزيد وزيدا وإلا تعين النصب مثل جئت وزيدا. آج مفعول معہو کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی. مفعول معہو کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا مذکور بعد الواو، وہ جو مذکور ہو کس کے بعد؟ وہ جو مذکور ہو واو کے بعد. بھائی میں نے کہا جئت وزیدن، آیا زید میرے ساتھ، آیا زید. تو یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول معہو ہے. یہ کس کے بعد واقع ہوا ہے؟ واو کے بعد. واو کے بعد. اور یہ منصوب ہوگا کیونکہ منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں. مفعول معہو ہے یہ بھائی. تو وہ مذکور ہے بعد الواو، کس کے بعد؟ واو کے بعد. بھائی کیوں مذکور واو کے بعد؟ کس لیے؟ کہتے ہیں لمصاحبت معمول فعل، فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے، فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے. یا مصاحبت کہتے ہیں مشارکت زمانی کو بھائی، مشارکت فی الزمان کو بھائی. بھائی دیکھو میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، آئے میرے پاس زید اور عمر. یہ میں نے عطف کیا جاءنی زید و عمر. جاء فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول به، زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، عمر معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر کیا بنا؟ فاعل. فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ. تو دیکھیے زید معطوف علیہ ہے، عمر معطوف ہے، اور واو کے ساتھ میں نے عطف کیا بھائی. تو یاد رکھو یہ جو عطف کیا اس نے یہ بتلا دیا کہ مجیعت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور مجیعت عمر کے لیے بھی ثابت ہے. یعنی آنا زید کے لیے بھی ثابت ہے، آنا عمر کے لیے بھی ثابت ہے. لیکن اس نے یہ نہیں بتلایا کہ دونوں اکٹھے آئے یا دونوں الگ الگ آئے. پہلے زید آیا بعد میں عمر آیا، یا پہلے عمر آیا بعد میں زید آیا، یا اور پھر زید کے آتے ہی فوراً عمر آ گیا تھا، یا زید کے آنے کے کئی دن بعد عمر آیا. تو وہ نے صرف جمعیت کا فائدہ دیا، جمع ہونے کا فائدہ دیا کہ معطوف اور معطوف علیہ کو حکم کے اندر جمع کر دیا. تو جمع کرنے کا فائدہ دیا، یعنی مجیعت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور عمر کے لیے بھی. باقی یہ تفصیل اس سے پتہ نہیں چلی کہ دونوں اکٹھے آئے یا دونوں. اگر دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی کہنا صحیح جاءنی زید و، اگر دونوں الگ الگ آئے ہوں پھر بھی کہنا صحیح جاءنی زید و، کیونکہ مجیعت دونوں کے لیے ثابت ہے یا نہیں ثابت بھائی؟ اگر زید پہلے آیا ہو اور عمر اس کے بعد آیا ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و. اگر عمر پہلے آیا ہو اور زید اس کے بعد آیا ہو پھر بھی کہنا صحیح ہے جاءنی زید و، کیونکہ وہ ترتیب نہیں بتلا رہا، وہ صرف اتنا بتلا رہا ہے آنا زید کے لیے بھی ثابت ہے اور آنا عمر کے لیے بھی. تو چاہے پہلے زید آیا ہو چاہے پہلے. پھر آنے کی صورت میں بھائی زید پہ اگر پہلے آیا تو عمر اس کے فوراً بعد آیا یا اس کے بڑی تاخیر کے بعد آیا بھائی، یہ بھی نہیں بتلا رہا. دونوں صورتوں کو شامل ہے. عمر زید آج آیا ہو، عمر 10 سال بعد آیا ہو، پھر بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و. مجیعت دونوں کے لیے ثابت ہے بھائی.
اور اگر زید کے آتے ہی فوراً عمر آ گیا ہو بعد میں تو بھی کہنا صحیح جانی زید و اگر عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو پھر بھی یہ کہنا صحیح جانی زید و عمر، کیونکہ نہ وہ صرف جمعیت کا فائدہ دے رہا ہے، نہ یہ ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے، نہ تراخی وغیرہ کا، یہ صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ آنا زید کے لیے بھی ثابت ہے، آنا عمر کے لیے بھی، اور تمام صورتوں کو شامل ہو گیا، چاہے ایک زید پہلے آیا ہو چاہے عمر پہلے آیا ہو، چاہے ایک کے آنے کے فوراً بعد دوسرا آیا ہو چاہے دوسرا کافی تاخیر سے آیا ہو، چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں، تمام صورتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جانی زید تو وہ نے صرف اتنا بتلایا کہ آنا زید کے لیے بھی ثابت اور عمر کے لیے بھی، لیکن اس کے بجائے اگر میں اس کو مفعول معہو بناؤں جانی زید، پہلے میں نے کیا پڑھا تھا جانی زید و عمر، اب میں مفعول معہو بناتا ہوں جانی زید و عمرن، اب یہ مفعول معہو بن گیا جو واو بمانے مع کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہے سب مفعول معہو کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو مفعول معہو ہے یہ مصاحب ہے، ساتھی ہے کس کا؟ معمول فعل کا، یہ ساتھی ہے کس کا؟ معمول فعل کا۔ بھئی معمول فعل کون ہے؟ جاءنی زیدن، زیدن معمول فعل ہے، یہ کیا ہے؟ معمول فعل ہے، تو جاءنی زیدن و عمرن، معمول فعل کون ہے بھئی؟ کون ہے؟ زید، تو زید، تو یہ جو مفعول یہ واو بمانے مع کے بعد لایا گیا کیا بتلانے کے لیے کہ یہ عمرن جو ہے یہ مصاحب ہے، ساتھی ہے کس کا؟ زید کا، کون؟ جو کیا ہے؟ معمول، تو یہ مصاحب ہے معمول فعل کا، کس چیز کے اندر؟ فعل آنے میں اور زمانے میں، بھئی فعل کے اندر اور زمانے میں۔ معنی یہ ہوا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، کیا معنی ہوا؟ دونوں اکٹھے آئے ہیں، جانی زیدن و عمرن، ای جانی زیدن مع عمرن، زید میرے پاس کس کے ساتھ آیا؟ عمر کے ساتھ آیا، تو دیکھو اس نے ایک زائد فائدہ آپ کو بتلا دیا، بھئی واو عطف صرف یہ بتلا رہا تھا آنا دونوں کے لیے ثابت ہے، لیکن یہ واو بمانے مع نے یہ بتلا دیا کہ آنا دونوں کے لیے ثابت ہے، نیز آنا ایک زمانے میں ہے، آنا کیا ہے؟ ایک زمانے میں ہے، اور یہ واو عطف نے بتلایا تھا یہ فائدہ؟ نہیں، یہ فائدہ وہاں پر حاصل نہیں تھا، یہاں اس نے ایک نیا فائدہ بتلا دیا کہ دونوں کیسے آئے ہیں؟ اکٹھے آئے ہیں۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عطف سے صرف مشارکت فی الفعل معلوم ہو رہی تھی کہ دونوں فعل کے اندر کیا ہیں؟ جانی زیدن و عمرن، دونوں فعل کے اندر شریک ہیں، جبکہ واو یہ مفعول معہو نے بتلا دیا کہ مشارکت فی الفعل بھی ہے، اور ایک زائد فائدہ بھی بتلایا کہ مشارکت فی الزمان بھی ہے، زمانے کے اندر بھی کیا ہے؟ مشارکت ہے، ایک ہی زمانے میں ان دونوں نے یہ فعل سر انجام دیا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ المفعول معه هو مذکور بعد الواو، جو مذکور ہوگا واو کے بعد، لمصاحبت معمول فعل، کس لیے بھائی؟ فعل کے معمول کی، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، لفظاً او معناً، بھائی چاہے وہ فعل لفظیوں کے اعتبار سے ہو او مان، یا وہ فعل کیا ہو؟ معنی کے اعتبار سے ہو۔ بھئی کبھی فعل لفظوں میں موجود ہوگا، آگے مثالیں آ جائیں گی، کبھی فعل کیا ہوتا ہے؟ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا بلکہ بے اعتبار معنی کے وہاں موجود ہوتا ہے، معنی کے، تو وہ واو کے بعد ہوتا ہے معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، اور وہ فعل کیا ہوگا؟ کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوگا اور کبھی معنی کے اعتبار سے ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو اور عطف بھی جائز ہو۔ بھائی فعل کی کتنی صورتیں ہوئیں؟ یا لفظوں میں ہوگا یا لفظوں میں
بلکہ صرف کس اعتبار سے ہوگا؟ معنی کے اعتبار سے. پھر یاد رکھو دونوں میں یا تو عطف جائز ہوگا یا عطف جائز. تو کل کتنی صورتیں ہوئی؟ 4. فعل لفظوں میں ہے یا فعل لفظوں میں معنی کے اعتبار سے ہے. اگر لفظوں کے اعتبار سے ہے تو بھی 2 صورتیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز. اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہے، لفظوں کے اعتبار سے، تو بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز. اور ان چاروں کا حکم بتلائیں گے آپ کو کہ کس صورت میں عطف جائز ہے، کس صورت میں عطف واجب ہے، کس صورت میں نصب واجب ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا نا جاءنی زید و عمر، اس میں یہ کہنا بھی تو جائز تھا جاءنی زید و عمرن. اگر جب میں نے اس کو پڑھا جاءنی زید و عمر، میں نے زید کا عمر کا عطف کیا کس پر؟ زید پر. اور جب میں نے پڑھا جاءنی زید و عمرن تو اب میں نے عطف کیا، اب میں نے عطف نہیں کیا بلکہ اس کو کیا بنایا؟ مفعول معہ بنایا. کیا بنایا؟ معہ بنایا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بعض جگہ عطف جائز ہوگا، بعض جگہ عطف جائز. دیکھیے مثالیں بھائی. فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف بھی جائز ہو، فَالْوَجْهَانِ تو پھر کتنی وجہیں پڑھنا جائز؟ 2 وجہیں پڑھنا جائز. مثل جئت انا وزید وزیدن، وزیدن پڑھنا بھی جائز، وزیدن پڑھنا بھی. بھائی زیدن کا عطف بھائی اگر مرفوع پڑھیں تو اس کا عطف کس پر ہے؟ فاعل پر. کس پر ہے؟ فاعل پر. اور تو یہ مابعو عطف کے لیے ہوا، عطف جائز. اور اگر وزیدن پڑھیں تو پھر کیا ہے یہ؟ مفعول معہ بنے گا بھائی. تو اگر یہاں دیکھیے آپ فعل لفظوں میں ہے یا موجود نہیں ہے بھائی؟ فعل لفظوں میں ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی لفظوں کے اندر بھائی تلفظ کر رہے ہیں. اور بھائی عطف بھی جائز ہے، عطف بھی جائز ہے. یاد رکھو یہ جو انا لے کر آئے کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ بغیر انا کے آپ زید کا عطف توون ضمیر پر نہیں کر سکتے بھائی. توون ضمیر کون سی ہے؟ جئتو کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے. اور یاد رکھو ضمیر مرفوع متصل ضعیف ہوتی ہے بھائی، یہ الگ قائم نہیں رہ سکتی. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جاء کو حذف کر دیں اور توون ضمیر کو اکیلا چھوڑ دیں بھائی. انفصال ممکن ہے اس کا فعل سے بھائی. ضمیر مرفوع متصل ہے اور ضمیر مرفوع متصل کمزور ہوتی ہے. یہ فعل کے فعل سے منفصل ہو کر قائم نہیں رہ سکتی. جبکہ زید کا لفظ تو کیا ہے؟ قوی ہے. وہ اکیلا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی؟ زید کا لفظ تو اکیلا قائم رہ سکتا ہے. تو اب آپ زید کا عطف کرتے ہیں جئتو کے توون ضمیر پر تو زید ہوا قوی اور توون ضمیر کیا ہوئی؟ ضعیف. اور قوی کا عطف ضعیف پر صحیح نہ رہا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اب اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائی جاتی ہے. کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی جاتی ہے، جس سے اب اس میں قوت پیدا ہو گئی. مولانا جئتو کے اندر کون سی ضمیر ہے بھائی؟ مرفوع متصل. تو اسی کی تاکید آگے لے آئے، مرفوع منفصل لے آئے. اور مرفوع منفصل متکلم کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ انا ہوتی ہے. کیا؟ انا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو انا ضمیر مرفوع متصل مرفوع منفصل ہے تو یہ بطور تاکید کے لائے. اب موقت کے اندر تاکید کی وجہ سے کیا پیدا ہو گئی؟ قوت پیدا ہو گئی. جب قوت پیدا ہو گئی تو اب زید کا عطف اس پر صحیح ہوا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھو یہ ضابطہ آگے بیان ہو جائے گا، لیکن آپ ابھی سے یاد رکھیں یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس پر عطف جائز نہیں. اس پر عطف ہاں 2 صورتوں میں جائز ہے کہ اس کی تاکید آ جائے، جیسے یہاں آئی ہے جئتو میں توون ضمیر کی کیا تاکید آئی ہے؟
ضمیر متصل کی تاکید کس کے ساتھ لائی گئی؟ ضمیر اب عطف جائز ہوگا، یا درمیان میں فاصلہ آ جائے، درمیان میں کیا آ جائے؟ آ جائے یوں جئت الیوم وزید، اب الیوم درمیان میں ظرف آپ نے بڑھا دیا تو وزید دور چلا گیا، درمیان میں کیا آ گیا؟ فاصلہ آ گیا۔ اب زید کا عطف توون ضمیر پر صحیح ہے، اب توون ضمیر پر زید کا عطف کیوں صحیح ہے؟ بھائی دیکھو توون ضمیر تھی ضعیف اور زید کیا تھا؟ قوی، لیکن زید جب دور چلا گیا اب یہ توون ضمیر کا ضعف چھپ گیا، الیوم کا درمیان میں کیا آ گیا؟ فصل آ گیا، تو فصل کی وجہ سے وہ ضعف کیا ہو گیا؟ چھپ گیا، تو جب چھپ گیا تو اب اس پر عطف کرنا کیا ہوا؟ تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا اس کی تاکید لائی جائے گی کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا تو اس کی تاکید لائی جائے گی یا درمیان میں کیا لایا جائے گا؟ فصل لایا جائے گا۔ جب فصل آ جائے پھر بھی عطف جائز، جب ضمیر تاکید کیے لے آئیں تو پھر بھی عطف اس کے بغیر جائز، اسی لیے یہ انا لے کر آئے کیونکہ یہ وہ مقام ذکر کر رہے ہیں جہاں پر کیا ہے؟ فعل لفظوں میں ہے اور عطف بھی، جب اب انا آیا تو عطف جائز ہوا، انا نہ ہوتا یہاں پر تو عطف بھی جائز نہ ہوتا۔ یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو جئت انا و زیدن، تو یہاں عطف بھائی فعل لفظوں میں بھی ہے اور عطف بھی جائز ہے۔ جب عطف جائز ہے تو پھر دو وجہ پڑھنا جائز ہیں، رفع پڑھنا بھی جائز، نصب پڑھنا بھی، یعنی عطف کرنا بھی جائز اور مفعول معہ بنانا بھی جائز۔ تو جئت انا و زیدن، لیکن اگر آپ اس کو یوں پڑھتے ہیں جئت انا و زیدن تو یہ بھی جائز، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لیکن فرق کیا ہوگا دونوں کے ترجمے میں؟ جئت انا و زیدن جب آپ نے عطف کیا تو معنی یہ ہے آیا میں بھی اور زید بھی، اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے، ایک کے فوراً بعد دوسرا آیا یا تاخیر سے آیا، کوئی بھی کسی صورت کی وضاحت نہیں کر رہا، ہر صورت کو شامل ہے۔ بس جتنی بھی صورتیں آپ بنا لیں جن میں آنا دونوں کے لیے ہونا چاہیے، چاہے ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو، چاہے اکٹھے ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن آنا کیا ہونا چاہیے؟ فعل میں مشارکت ہونی چاہیے۔ بس آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جئت انا و، لیکن جب آپ نے کہا جئت انا و زیدن، آپ کیا مانا؟ میں اور زید اکٹھے آئے، زید میرے ساتھ آیا، تو اب اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ زائد۔ ایک تو پہلا فائدہ ہوا مشارکت فعل میں بھی شریک ہیں دونوں، دوسرا کیا بتلایا؟ مشارکت فی زمان بھی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ وَإِلَّا یہ کس سے استثناء ہے بھائی؟ جی شاباش، یہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا ایوہ ان لم یکن کذالک، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی فعل تو لفظوں میں ہو لیکن عطف جائز نہ ہو، فتعین النصب، تو پھر کیا متعین ہو گیا؟ نصب۔ پھر نصب ہی پڑھیں گے بھائی، مثل جئت و زیدن، جئت و زیدن۔ تو دیکھو یہاں اب آپ بتلائیے فعل لفظوں میں موجود ہے کہ موجود نہیں؟ موجود، اور عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں؟ زید کا عطف تو وہ ضمیر پر جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ضمیر کیا ہے اور زید کیا ہے، اور قوی کا عطف اس پر جائز نہیں بھائی، کیونکہ وہ بیچاری اکیلی نہیں آ سکتی ضمیر، اور زید تو اکیلا قائم ہے یہ لفظ، تو یہ لفظ بھائی اب تو جی، اور پھر اس پر عطف کے جواز کی کتنی صورتیں ہیں؟ کتنے؟ پہلی کیا؟ اس کی کیا لے آؤ؟ تاکید لے آؤ، یا دوسری صورت فصل لے آؤ۔ تو لہذا یہاں پر چون فعل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں، تو آپ نصب ہی پڑھیں گے، جئت و زیدن پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ جئت و زیدن پڑھیں گے۔
وَإِنْ كَانَ مَعْنًا اَيْ اِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اور اگر فعل کیا تھا کس اعتبار سے ہے؟ فعل اگر معنی کے اعتبار سے ہے، معنوی ہے، وجہ پھر اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ عطف جائز ہوگا یا عطف جائز؟ اگر پہلی صورت فعل معنی کے اعتبار سے ہو، وجاز العطف، اور عطف بھی جائز ہو، تعین العطف، تو کیا متعین ہوا؟ عطف متعین ہو گیا۔ مثل مثال کے طور پر مال زید و عامر، مال زید و عامر، مال زید و عامر کا معنی ہے کیا ہے؟ زید کے لیے اور تیرے لیے۔ کیا ہے زید کے لیے؟ یعنی زید اور تمہاری کیا حالت ہے، تم کیا کر رہے ہو، زید اور تم کیا کر رہے ہو۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی کہ زید اور تم کیا کر رہے ہو۔ اب آپ بتلائیے فعل لفظوں میں ہے؟ فعل لفظوں کے اعتبار سے موجود نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے موجود ہے، اس لیے کہ مالی زیدین و عامرین کا کیا معنی ہے کہ تم اور زید اور عمر کیا کر رہے ہیں؟ ایما یصنع زید و عمر، زید اور عمر کیا کر رہے ہیں۔ تو فعل معنی کے اعتبار سے موجود، اور عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں بھائی؟ دیکھیے زید پر آپ کس کا عطف کرنا چاہتے ہیں؟ عمر کا، تو عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں بھائی؟ جی عطف، کیونکہ عمر کا عطف زید پر کر رہے ہیں، زید بھی قوی ہے تو عمر قوی ہے، تو عطف جائز ہوا بھائی۔ تو اب جب فعل معنی کے اعتبار سے ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر کیا کریں گے؟ عطف ہی کریں گے، مال زیدین و عمرین ہی پڑھیں گے، مال زیدین و عمران نہیں پڑھیں گے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے کہ جب عطف جائز ہے تو عامل معنوی کے عمل پر محمول کرنا صحیح نہیں بھائی۔ تو عامل معنوی کے معمول پر محمول کرنا، کہ عمل پر محمول کرنا صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ مفعول معاہو میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوا کرتا ہے۔ کون عامل ہوتا ہے؟ فعل ہوا کرتا ہے، اور وہ فعل لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے تو موجود نہیں، ہاں صرف کس اعتبار سے موجود ہے؟ معنی کے اعتبار سے۔ تو جب آپ بنائیں گے مال زیدین و عامران تو آپ نے اس کو معمول بنا دیا، کس کے لیے؟ عامل۔ تو عامل معنوی کے لیے معمول بنانے کی کیا ضرورت ہے جب یہاں ایک دوسری وجہ بھی جائز ہے، اور وہ کیا؟ عطف۔ وہ کیا ہے؟ تو لہذا عامل معنوی کے عمل پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو کیا بنا دو؟ ہاں، اور اس کو عطف معطوف بنا کر پڑھو بھائی۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو دیکھو مال زیدین و عامرین، یہاں فعل ہے، فعل لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے؟ فعل معنی کے اعتبار سے ہے، اور مفعول معاہو کے اندر عامل کون ہوا کرتا ہے؟ فعل ہوا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو مفعول معاہو بنائیں تو اس کے اندر عامل کون ہوا؟ لفظی ہوا یا معنوی ہوا؟ معنوی ہوا۔ تو کیا ضرورت ہے اس کو عامل معنوی کے لیے معمول بنانے کی؟ ایک عامل لفظوں کے اعتبار سے موجود نہیں، صرف معنی کے اعتبار سے موجود ہے، آپ اس کو اس کے لیے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مفعول معاہو بنانا چاہتے ہیں، جب ایک اور وجہ جائز تھی، اور وہ کیا؟ عطف۔ جب عطف جائز ہے تو پھر اس کو مفعول معاہو بنانے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب صورت سمجھ میں آئے؟ تو بلا وجہ، بغیر کسی ضرورت کے آپ اس کو عامل معنوی کے لیے کیا بنانا چاہتے ہیں؟
معمول. ہاں اگر حاجت پیش آتی تو پھر ہم اجازت دے دیتے, لیکن جب حاجت نہیں ہے تو بلا وجہ کے اس کو معمول بنانا کس کے لیے, عامل معنوی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں. سورت سب کو اب سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ؟ مثل مال زید و عمر, کیا کر رہے ہو تم اور زید بھائی, وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو. کیا معنی اگر ایسا نہ ہو؟ اگر عامل معنوی ہو, اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو بھائی, اگر فعل کیا ہو, معنی کے اعتبار سے ہو مگر عطف جائز نہ, اوپر تھا نا ان کا معنی وجاز العطف, اور عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی پڑھیں گے. اور اگر ایسا جائز نہ ہو یعنی عطف جائز نہ ہو, تعین النصب, تو پھر کیا متعین ہو جائے گا, نصب ہی متعین ہو جائے گا. مثل ما لک و زیدن وما شانک و عمرن. بھائی اب تو حاجت پیش آ گئی بھائی, اب آپ اس کو کیا بنائیں گے, عامل معنوی کے لیے, کیونکہ عطف بھی تو جائز نہیں. عطف جائز ہوتا تو ہمیں عامل معنوی کی طرف جانے کی ضرورت, لیکن اب عطف جائز ہی نہیں ہے تو اب مجبوراً کس کی طرف جانا پڑے گا, عامل معنوی کی طرف جانا پڑے گا. مثل ما لک و زیدن, دیکھو زیدن کو ہم نے کیا بنایا, مفعول معہ. کیوں, کیونکہ اس کا عطف جائز نہیں. ما لک, اس کا عطف کاف ضمیر پر کرنا چاہتے ہیں آپ, اور کاف ضمیر مجرور متصل ہے, اس پر کیا داخل ہو رہا ہے, لام جارہ, اور لام جارہ کیا دیا کرتا ہے, جار. تو یہ کون سی ضمیر ہوئی, مجرور, اور کون سی ہے, متصل. ضمیر مجرور متصل ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے, یاد رکھو ضمیر مجرور صرف متصل ہی آیا کرتی ہے, منفصل نہیں آیا کرتی. معلوم ہوا ضمیر مجرور متصل اکیلی آتی نہیں, تو یہ معلوم ہوا جزء کلمہ کی طرح ہے. کیا ہے, جزء. بھائی مرفوع متصل تو کبھی الگ بھی ہو جایا کرتی ہے. مرفوع متصل سے کیا بنا لیتے ہیں آپ, مرفوع منفصل بنا لیتے ہیں. حالت اتصال سے کیا کر دیتے ہیں, حالت انفصال لے آتے ہیں. وہ بھی مرفوع منفصل بھی موجود ہے, مرفوع متصل ہے جیسے, لیکن مجرور تو منفصل موجود ہی نہیں, یہ آتی ہی ہمیشہ متصل ہے. تو یہ جزء کلمہ کی طرح ہوئی. کس کی طرح ہوئی, اور جزء کلمہ پر عطف جائز نہیں ہوتا. میں کہنا چاہتا ہوں جاءنی زید و عمر, عمر کا میں عطف کرنا چاہتا ہوں, تو بتلائیے کہ عمر کا عطف صرف زید کی دال پر جائز ہے نہیں, کیونکہ جزء کلمہ پر عطف جائز. زید کی یا پر جائز ہے, زید کی زا پر جائز ہے. بھئی جزء کلمہ ہے, زا یا دال, تو زید کے اندر جزء کلمہ ہے, اور عطف پورے لفظ پر کیا جاتا ہے, جزء لفظ پر نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر بھی ما لک کے اندر ضمیر مجرور متصل ہے, اور ضمیر مجرور متصل کس کی طرح ہوا کرتی ہے, جزء کلمہ کی طرح, اور جزء کلمہ پر تو عطف جائز نہیں. بلکہ اس صورت میں پھر حرف جر کا اعادہ ضروری ہوتا ہے. ما لک ولی زیدین, کیا کہتے ہیں, ما لک ولی زیدین کہا کرتے ہیں. بھائی یہ بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو اب آپ بتلائیے, یہاں فعل لفظوں میں موجود ہے نہیں, معنی کے اعتبار سے موجود ہے, کیونکہ معنی کیا ہے, ما لک و زیدن, کیا ہوا تجھے اور زید کو, یعنی کیا کر رہے ہو تم دونوں, کیا کر رہے ہو, کیا حال ہے تمہارا, کیا شان ہے تمہاری. تو یہاں فعل معنی کے اعتبار سے موجود ہے, اور عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں, عطف جائز نہیں. تو ما لک و زیدن پڑھنا بھی جائز نہیں, لہذا پھر کیا پڑھیں گے, نصب پڑھیں گے, اور کیا بنائیں گے, اس کو مفعول معہ بنائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ وما شانک و عمران, بھائی وما شانک و عمران, یہاں پر دیکھیے شانو کا, شانو مرفوع لفظ ہے مضاف, اور کاف ضمیر مجرور ہے, کیا ہے, مضافون الیہ. اب اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں عمران کا, عطف کر سکتے ہیں, یہ مجرور متصل ہے بھائی, ضمیر مجرور متصل پر عطف نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے اور فعل لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے,
معنی کے اعتبار سے موجود ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں، اور عطف بھی جائز نہیں، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ نصب ہی پڑھیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ما شانک و عمران، ما شانک و عمرین پڑھنا جائز نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیوں نہیں جائز؟ عمرین پڑھنا کیوں نہیں جائز؟ وہ ضمیر مجرور اور ضمیر مجرور متصل کس کی طرح ہوا کرتی ہے؟ جزء کلمہ، اور جزء کلمہ پر عطف جائز، لہذا مجرور متصل پر بھی عطف جائز۔ اس کا بھی وہی معنی ہے، ما شانک و عمران، تیری اور عمر کی کیا شان ہے، کیا حال ہے تم دونوں کا، تم دونوں کیا کر رہے ہو، یہ معنی ہے۔ اصل معنی اس کا کیا ہے؟ تیرے اور عمر کی کیا شان ہے، یعنی تم دونوں کیا کر رہے ہو، تو یہاں پھر معنی کے اعتبار سے موجود ہے۔ اچھا، تو عامران کا عطف کاف ضمیر پر جائز؟ اچھا بھائی، شان تو کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے تو شان پر کر دو عطف، شان تو اسم ہے اور اس پر تو عمر کا کیا ہو سکتا ہے؟ عطف ہو سکتا ہے بھائی، تو یوں کہہ دو وما شانک و عمرن، تو عطف جائز ہوا یا جائز نہ ہوا؟ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ شان لفظ پر کر دیں آپ عطف بھائی، ضمیر مجرور متصل پر تو ہم عطف نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، شان لفظ پر عطف کرو گے تو سارا معنی خراب ہو جائے گا، پھر عطف تو جائز ہو جائے گا لیکن معنی کیا ہو جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں ما شانک و عمرن، لیکن اب عمر کا عطف کس پر ہوا؟ شان پر، تو معلوم ہوا ما شانک، تیری کیا شان ہے، تیرے یعنی تم کیا کر رہے ہو تم، اور آگے شان پر عمر کا عطف کرتے ہیں، تو عطف کے اندر کیا کرتے ہیں بھائی؟ معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ کس کو لگا دیا کرتے ہیں؟ معطوف کو، تو شان کا اٹھا دو اور اس کی جگہ عمر لگا دو، وما عمرن، اور عمر کیا چیز ہے اور عمر کون ہے، معنی یہ بن گیا تیرا کیا حال ہے، تم کیا کر رہے ہو، اور عمر کون ہے۔ حالانکہ یہ پوچھنا مقصد ہے کہ تمہاری حال پوچھیں اور عمر کی حقیقت پوچھیں، نہیں بھئی، یہاں تو دونوں کا حال پوچھا جا رہا ہے کہ تم اور عمر کیا کر رہے ہو، تو اگر ہم اس عطف کس پر کر دیں؟ شان پر، تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ معنی کس طرح خراب ہوگا کہ مخاطب کی تو شان اور حالت پوچھی جائے گی اور زید کی کس کے بارے میں سوال بن جائے گا؟ وہ حقیقت کے بارے میں سوال بن جائے گا، حالانکہ یہ تو اس کلام کا مقصد ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ تیری تم کیا کر رہے اور عمر کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم اور عمر کیا کر رہے ہو، تم اور عمر، تو دونوں کی شان پوچھنا مقصود ہے، تو اگر اس کا شان پر عطف کر دیں تو یہ شان کے تحت نہ رہا، تو لہذا اس کے تو حقیقت کا سوال بن جائے گا اور معنی کیا بن جائے گا؟ بھائی بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ لِأَنَّ الْمَعْنَى، اس لیے کہ معنی جو ہے ما تصنع، اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ ما تصنع وغیرہ، اس کا معنی سب کا یہ معنی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے۔ لِأَنَّ الْمَعْنَى ما تصنع وَنَحْوُهُ، ما تصنع یا اس جیسا معنی ہے ان سب کا۔ ما تصنع تو کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب کا، تو جہاں مخاطب کے صیغہ ہے وہاں ما تصنع والا ترجمہ ہو جائے گا، باقی میں اس کے مطابق ما لَكَ وَزَيْدًا، تجھے کیا ہوا اور زید کو، یعنی تو اور زید، تو ما تصنع آیا یا نہیں بھائی؟ تو کیا کر رہا ہے، یہ اس جیسا معنی، اور زید اور عمر کیا کر رہے ہیں۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی سب کو اچھی طرح؟ تو دیکھیے مفعول معہ خلاصہ کلام کیا ہوا، مفعول معہ کس کو کہتے ہیں؟ جو واو بمانے معہ کے بعد ذکر ہو، کس لیے واو بمانے معہ کے بعد ذکر ہو؟ کہ یہ معمول فعل کا کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ معمول فعل کا مصاحب ہے، یعنی نفس فعل میں بھی شرکت ہے اور زمانے کے اندر بھی شرکت ہے، اور پھر وہ فعل کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوگا اور کبھی صرف معنی کے اعتبار سے۔ اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو تو پھر بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز، اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو تو بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز۔ اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو تو فالوجہانی، دونوں وجہ پڑھنا جائز،
جئت انا و زیدن، جئت انا و زیدن، دونوں طرح. اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب ہی، جئت و زید، کیونکہ عطف جب جائز ہی نہیں ہے تو نصب ہی پڑھیں گے. اور اگر پھر صرف معنی کے اعتبار سے ہو تو پھر بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز؟ اگر عطف جائز ہو تو پھر عطف ٹھیک پڑھیں گے، اس لیے کہ بلا وجہ عامل معنوی کے لیے معمول بنانے کی ضرورت نہیں. اور اگر پھر لفظوں کے اعتبار سے تو معنی کے اعتبار سے ہے اور عطف بھی جائز، تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ نصب ہی پڑھیں گے، کیونکہ اب تو عطف کی بھی صورت باقی نہ رہی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے آگے بھی دیکھیے بھائی، آسان سبق ہے بھائی. الحال، الحال ما تبین حیئت الفاعل او المفعول به. حال وہ چیز ہے جو بیان کرے فاعل کی حیئت کو یا مفعول کی حیئت، یعنی ان کی حالت کو بیان کرے. حال کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول به کی حالت کو بیان کرے. لفظاً اور معنی بھائی، وہ فاعل یا مفعول به لفظوں کے اعتبار سے ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو. بھائی یہ صاحب قافیہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ حال کس کی حیات بیان کرنے کے لیے آیا کرتا ہے؟ فاعل یا مفعول به کی حالت بیان کرنے کے لیے آیا کرتا ہے. لیکن بہت سی جگہ حال ایسا ہے کسی ایسی چیز سے جو فاعل نہیں ہوتی، جو مفعول به نہیں ہوتی، تو پھر وہاں وہ اس کو تعویل کر کے کیا بنایا کرتے ہیں؟ فاعل بناتے ہیں یا مفعول. کیونکہ حال صرف کس کی حالت بیان کرنے آتا ہے؟ فاعل یا مفعول کی. معلوم ہوا جو فاعل نہیں کلام کے اندر، جو مفعول نہیں کلام کے اندر، حال اس سے نہیں آ سکتا، حال اس سے نہیں آ سکتا. تو بہت سی جگہ پر آیا کرتا ہے بھائی کہ وہ فاعل نہیں ہوتا یا مفعول نہیں ہوتا، لیکن آگے اس سے کیا آ رہا ہوتا ہے؟ حال. تو لہذا اس صورت میں صاحب قافیہ وغیرہ محتاج ہوتے ہیں کس بات کی طرف؟ تعویل کر کے اس کو کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ فاعل بناتے ہیں، یا تعویل کر کے اس کو کیا بناتے ہیں؟ مفعول بنایا کرتے ہیں. کیونکہ ان کا اپنا ضابطہ ہی یہ ہے کہ حال صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے؟ فاعل کی. یا جبکہ ابن مالک وغیرہ دوسرے نحوی جو ہیں ان کے نزدیک حال کسی بھی چیز کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فاعل یا مفعول کے لیے آنا ضروری، لہذا ان کو کسی تعویل کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب صاحب قافیہ نے کیا کہا کہ حال کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے. اور میں نے بتلایا کئی دفعہ تو وہ فاعل یا مفعول عبارت کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ تعویل کر کے کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ فاعل یا. چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں لفظاً اور معنن. یہ معنن کی قید اسی لیے بڑھائی کہ لفظوں کے اعتبار سے کبھی فاعل یا مفعول ہوں گے، کبھی لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہوں گے، بلکہ کس اعتبار سے ہوں گے؟ فاعل یا مفعول معنی کے اعتبار سے. تو وہ معنی کے اعتبار سے پھر اس کو کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ فاعل یا مفعول. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مثل دیکھیے آگے مثال آ جائے گی، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ضربت زید قائما، یہ مثال ہے کس کی؟ کہ ضربت زیدن قائما. بھائی جی اب قائما یہ حال آ رہا ہے بھائی، کس سے آ رہا ہے؟ جی زید سے حال بن گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یہاں زید مفعول بھی ہے، اور لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ضربتو کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو یہ مثال ہے کس کی؟ جی مفعول بھی کس کے؟ وہ کس اعتبار سے ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے ہے، اور اس پر تلفظ بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تلفظ بھی ہو رہا ہے. زید پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بھائی؟ اگلی مثال میں دیکھیے گا جو ذوالحال ہوگا اس پر آپ تلفظ نہیں کر سکتے. آگے دیکھیے وَزَيْدٌ فِي الدَّارِ قَائِمًا. زیدٌ فی الدار بھائی ترکیب بھی آتی ہے یا نہیں بھائی؟ ضربت زیدن قائما کیا ترکیب ہوگی؟ ضربت فعل با فاعل
توون ضمیر مرفوع محلن بھائی جی فاعل بھائی فاعل. اچھا اور یاد رکھو یہ قائمن حال بن سکتا ہے فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی. ضربت زیدن قائمن، یہ قائمن کیا ہے؟ حال. اور یہ فاعل سے بھی حال بن سکتا ہے توون ضمیر سے، اور زیدن مفعول بھی سے بھی کیا بن سکتا ہے؟ یہ حال بن سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو بنائیں توون ضمیر سے، بھئی ایک بات اور آپ کو اب بتلانی پڑے گی. میں کہتا ہوں یاد رکھو جیسے فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل. اس میں مفعول کے لیے تو جیسے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور فاعل نائب. اسی طرح ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس میں فاعل آ جائے اور فاعل، اس میں مفعول آ جائے اور نائب فاعل، صفت مشبہ آ جائے اور فاعل، اس میں اور کیا آ جائے؟ اس میں تفضیل آ جائے اور اس کا فاعل. یہ ہمیشہ فاعل کا تقاضا کرتے ہیں. ہاں فاعل کبھی لفظوں میں آپ کو نظر آئے گا، کبھی لفظوں کے اندر نظر، بلکہ انہی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوگی. کیا ہوگی ان کے اندر ضمیر؟ آپ کہتے ہیں زیدن قائمن، زیدن مبتدا، قائمن کیا ہے اس میں، اور اس میں فاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل. تو لہذا اس کے اندر کیا ہوگی؟ ہوا ضمیر ہوگی جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. تو یہ فاعل ہے. دیکھا تو قائمن نے ہمیشہ فاعل کا تقاضا کرنا ہے. ہاں وہ فاعل کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ اسی کے اندر کیا چھپی ہوئی ہوگی؟ ہاں کبھی نظر بھی آ جائے گا زیدن قائمن ابوہ. تو زیدن مبتدا، قائمن صیغہ اس میں ابوہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ قائمن کے لیے کیا بن گئے؟ فاعل بن گئے. کیا بن گئے؟ اب قائمن کے اندر ضمیر نہیں، کیونکہ ضمیر تو ہم نے کس لیے نکالی تھی اس میں؟ کیونکہ یہ کس کا تقاضا کر رہا تھا؟ فاعل کا. اور اب فاعل خود آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے، لہذا ضمیر کی نکالنے کی ضرورت ہے نہیں. تو جیسے فعل کے لیے فاعل کبھی اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے آگے اس میں ضربہ. کہا اب اس کے اندر کیا ہے؟ ہوا ضمیر. لیکن جب کہا ضربہ زیدن، اب ضربہ کے اندر ضمیر ہے نہیں. اسی طرح قائمن بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، وہ فاعل کبھی اس کے اندر ضمیر ہوگی اور کبھی آگے اس میں ظاہر آ جائے گا. بھائی کیا آ جائے گا؟ اس میں ظاہر آ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یاد رکھو کہ اس میں فاعل جو ہے اس کے اندر اگر یہ اس میں فاعل خبر بنے، اس میں فاعل کو جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں وہی ضمیر اس کے اندر نکالنا پڑتی ہے. اس میں فاعل کو جس سے آپ جوڑ رہے ہیں اسی کی ضمیر کیا کرنا پڑے گی؟ اس کے اندر نکالنا پڑے گی. اگر اس کو مخاطب سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں مخاطب کی ضمیر نکالیں گے. اگر آپ اس کو غائب سے جوڑ رہے ہیں تو غائب کی ضمیر نکالنا پڑے گی. اگر متکلم سے جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر کون سی ضمیر نکالنا پڑے گی؟ متکلم کی ضمیر نکالنا پڑے گی. میں کہتا ہوں ہوا قائمن، ہوا. میں کہتا ہوں انا قائمن. میں کہتا ہوں انتا قائمن. تینوں صورتوں میں ترکیبیں الگ الگ ہوں گی. میں نے کہا ہوا قائمن، تو قائمن کو میں کس سے جوڑ رہا ہوں؟ ہوا کے ساتھ. لہذا اس کے اندر ضمیر بھی کون سی؟ ہوا. غائب کے لیے غائب کی ضمیر. میں نے کہا ہما قائمانی، اس کے اندر کون سی ضمیر؟ ہما کی ضمیر. بھائی تثنیہ ہے نا تو تثنیہ کی ضمیر نکالیں گے اور غائب کی. اور ہم قائمون، اس کے اندر بھی بھائی کون سی ضمیر؟ ہوم ضمیر کیا ہوگی اس کے اندر؟ ضمیر مستتر. اس کے اندر فاعل ہے بھائی. اور اب میں کہتا ہوں انا قائمن. آپ قائمن کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ انا نکالیں گے، کیونکہ آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ متکلم سے. تو انا ضمیر مبتدا، قائمن صیغہ اس میں فاعل. انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. میں کہتا ہوں انتا قائمن. انتا ضمیر کیا ہے؟ مبتدا. قائمن صیغہ اس میں، اس کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ انتا ہی نکالیں گے، کیونکہ آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے خبر بنا رہے ہیں؟ مخاطب کی ضمیر کے لیے. تو اس کے اندر ضمیر بھی وہی نکالیں گے. تو کیا کہیں گے؟ انتا قائمن. بھائی تو انتا مرفوع، انتا مبتدا، قائمن صیغہ اس میں، انتا ضمیر اس کے اندر، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر
کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے ترکت زیدن قائمن، یہ قائمن تو وہ ضمیر سے بھی حال بن سکتا ہے اور زیدن سے بھی کیا بن سکتا ہے؟ حال، اور جس کے لیے حال بنائیں گے اسی کے مطابق ضمیر نکالیں گے۔ تو اگر آپ ضربت کی تو وہ ضمیر سے اس کو حال بنائیں تو قائمن کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ تو وہ کس کی ضمیر ہے؟ واحد متکلم کی، تو قائمن کے اندر بھی کون سی ضمیر نکالو؟ آنا ضمیر نکالو۔ سورج سمجھ میں آئی؟ اور اگر آپ اس کو حال بنائیں کس سے؟ زیدن سے، تو پھر اس کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ ہوا ضمیر نکالیں گے، کیونکہ زید غائب ہے، اس میں ظاہر کس کے کیا ہوتا ہے؟ غائب ہوتا ہے، اس میں ظاہر، اس میں کیا شمار کیا جاتا ہے؟ اس کو غائب کے درجے میں شمار ہوتا ہے۔ کس کے درجے میں شمار ہوتا ہے؟ غائب کے درجے میں شمار ہوتا ہے۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے ترکیب یوں ہوگی، پہلے ہم اس کو توون ضمیر سے حال بناتے ہیں۔ ضربت فعل با فاعل، توون ضمیر ذوالحال، زیدن منصوب لفظاً جے مفعول بہ، قائمن صیغہ اس میں فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، کیا بن رہا ہے؟ حال، ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا، کس کے لیے؟ بھائی ذوالحال کون تھا؟ تو وہ ضمیر تھی، تو قائمن تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ ضربت کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور اگر آپ اس کو زید سے حال بنائیں تو ترکیب یوں ہوگی، ضربت فعل با فاعل، زیدن ذوالحال، قائمن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو۔ یاد رکھو غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، مخاطب اور متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر راجع ہے زید کو، صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول ہوا، کس کے لیے؟ ضربت فعل کے لیے، پھر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں دیکھو آپ نے قائمن کو حال بنایا، کس سے؟ فاعل سے یا مفعول سے، فاعل یا مفعول سے، اور وہ فاعل یا مفعول جو ہے لفظوں کے اعتبار سے ہیں یا معنی کے اعتبار سے؟ لفظوں کے اعتبار سے فاعل، تو وہ ضمیر کیا ہے؟ لفظوں میں بھی فاعل، زیدن لفظوں میں بھی مفعول، اور نیز اس پر تلفظ بھی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ بھی کر رہے ہیں۔ اگلی مثال میں دیکھو وہ بھی لفظی کی ہے لیکن وہ ملفوظ حکمن ہے، زید فی الدار قائمن، زید فی الدار قائمن، زید مرفوع لفظان مبتدا، فی جارہ، الدار مجرور۔ جار مجرور میں نے بتایا تھا کتنی چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوں گے؟ 8 چیزوں میں سے۔ تو جار مجرور کے لیے نکالیں گے ثابتن، کیا نکالیں گے؟ ثابتن، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے، ثابتن صیغہ اس میں، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ تو اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، جو کس کو راجع؟ زید۔ یہ ہوا ضمیر ذوالحال ہے، یہ ہوا ضمیر کیا ہے؟ اور آگے قائمن اس سے کیا رہا ہے؟ حال۔ تو ہوا، اب پھر ترکیب سنتے جاؤ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ذوالحال، کیا بناؤ ابھی اس کو؟ ذوالحال، قائمن آگے صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر، جس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ غائب سے یا متکلم سے یا مخاطب سے؟ بھائی غائب سے، تو لہذا اس کے اندر ضمیر بھی کون سے نکالو؟ غائب کے۔ تو قائمن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ میں نے کس کو ذوالحال بنا تھا؟ ہوا کو۔ تو یوں کہو ضمیر یہ ہوا راجع ہے ذوالحال کو، کس کو راجع ہے؟ ذوالحال کو راجع ہے، اور ذوالحال کون ہے؟ وہی ہوا ضمیر تھی، تو یہ ذوالحال کو راجع ہے بھائی۔ اور صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا، کس کے لیے؟ جی
بھئی کہاں سے چھوڑ کر ہم چلے تھے اس کو؟ ثابتن کے اندر کیا نکالی تھی؟ ہوا. اس کو کیا بنایا تھا؟ آگے قائمن اس سے کیا بن گیا؟ تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب ثابتن کے لیے کیا بنا؟ فاعل بن گیا. تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی فی الدار سے مل کر یہ کیا بنا؟ زید کے لیے خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو دیکھیے مولانا یہاں پر بھئی ہوا ضمیر فاعل ہے لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے؟ بھئی لفظوں کے اعتبار سے ہی فاعل ہے. بھئی فاعل نہیں بنایا اس کو آپ نے ثابتن کے لیے؟ بنایا یا بھی نہیں بنایا؟ کوئی تعویل کرنا پڑی؟ کوئی تعویل کرنا؟ لفظوں کے اعتبار سے وہ ہے فاعل. لیکن فرق کیا ہے پچھلی مثال میں اور اس مثال میں؟ پچھلی مثال میں وہ فاعل اور مفعول پر بھی ہم تلفظ کر رہے تھے. یہاں اس فاعل پر تلفظ ہوا. میں نے کہیں پڑھا ہے زید فی الدار قائمن؟ کہیں ہوا آیا؟ میں نے اس پر تلفظ نہیں کیا. تو وہ تھا ملفوظ. فاعل اور مفعول تھے. جو ذوالحال تھا ملفوظ تھا حقیقتاً. میں اس پر کیا کر رہا تھا؟ تلفظ. اگر توون سے میں نے حال بنایا تھا تو توون پہ بھی میں تلفظ کر رہا ہوں. ضربت میں کہہ رہا ہوں. اور اگر زید سے حال بنایا تھا تو زید پہ بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ تلفظ. جبکہ یہاں میں اس کو ہوا ضمیر سے حال بنا رہا ہوں. لیکن وہ کیا ہے؟ تلفظ اس پر کیا ہے؟ حقیقتاً ہے یا حکمن ہے؟ حکمن ہے. تو ہوا ضمیر ہے تو فاعل لفظوں کے اعتبار سے، لیکن اس پر تلفظ حقیقتاً نہیں ہو رہا، بلکہ تو پہلے میں وہ ملفوظ ہے حقیقتاً اور ثانی میں ملفوظ ہے فاعل یا مفعول حکمن ہے. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو یہ دونوں مثالیں ہیں لفظی کی بھئی کہ فاعل اور مفعول کس اعتبار سے ہیں؟ لفظوں کے اعتبار سے ہیں. کوئی تعویل وغیرہ آپ کو؟ وَهَذَا زَيْدٌ قَائِمًا. بھئی یہ آگئی مثال معنوی کی. ہاذا مبتدا زید ذوالحال قائمن صیغہ اس میں فاعل. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر ہوئی. ترکیب بھی آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں بھائی؟ سب کو آئی؟ توجہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ دوبارہ کر دوں بھائی جی. دیکھو بھائی زید کو ذوالحال بنانا ہے ہم نے تو پہلے اس کو خبر نہ بناؤ بلکہ کیا بناؤ؟ ہاذا مبتدا زید ذوالحال قائمن صیغہ اس میں ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے؟ کس کے لیے حال بنا رہے ہو اس کو؟ تو ضمیر راجع ہے ذوالحال زید کو. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر حال شبہ جملہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب کیا ہوا؟ خبر ہوئی. ہاذا کے لیے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب آپ بتلائیے زید ان سے ہم نے حال بنایا. زید فاعل ہے مفعول ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ تو خبر ہے. یہ تو کیا ہے؟ خبر ہے. اور آپ خبر سے حال بنا رہے ہیں حالانکہ آپ نے خود بتلایا تھا کہ حال ہمیشہ کس سے آیا کرتا ہے؟ فاعل یا. تو لہذا اب وہ بتلائیں گے صاحب کافیہ کہتے ہیں بھئی یہ لفظوں کے اعتبار سے تو زید خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول ہے. معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفعول ہے. بھئی معنی کے اعتبار سے کیسے؟ کہتے ہیں بھئی آپ نے اس میں اشارہ استعمال کیا یا نہیں؟ ہاذا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوا آپ اشارہ کر رہے ہیں. اشیرو ایک معنی یہاں سمجھ میں آیا. اشیرو میں کیا کر رہا ہوں؟ اشارہ کر رہا ہوں. اور کس کی طرف کر رہا ہوں؟ زید کی طرف کر رہا ہوں. تو زید ہوا مشار الیہ مفعول ہوا. کیا ہوا؟ آپ ہوئے مشیر اور زید کیا ہوا؟ مشار الیہ. اس کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ ہوئے فاعل اور زید کیا ہوا؟ مفعول بھی. تو لفظوں کے اعتبار سے تو زید خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اور مفعول بھی سے کیا آیا کرتا ہے؟ لہذا اس سے حال کا آنا صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی یا مشکل ہے بھائی؟ سب کو سمجھ میں آ گئے؟ تو یہاں یہ کس کی مثال ہے؟
کہ فاعل یا مفعول بھی لفظوں کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ کس اعتبار سے ہو؟ معنی کے اعتبار سے ہو. بھئی اس کے اندر عامل کون ہوا کرتا ہے حال کے اندر؟ کہتے ہیں وَعَامِلُهَا الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُهُ أَوْ مَعْنَاهُ. حال کے اندر عامل فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ جو آئے ہوں. او معناہو یا کیا عامل ہوتا ہے؟ معنی. تو یہاں ھذا زید قائما، یہاں قائما کے اندر کون عامل ہے؟ اشیرو. اشیرو جو معنی فعل ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر عامل ہے. ضربت زیدا قائما، یہاں قائما کے اندر کون عامل تھا بھائی؟ ضربت. اور زید فی الدار قائما، یہاں پر بھی قائما کے اندر کون عامل ہے بھائی؟ جے شبہ فعل عامل ہے. کون؟ آپ نے کس کو نکالا تھا یہاں؟ ثابتن. وہ فعل ہے یا شبہ فعل ہے؟ وہ عامل ہے. وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ نَكِرَةً. اور حال کی شرط یہ ہے مولانا، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ حال کو. حال مؤنث استماعی ہے، اسی لیے اس کی طرف کون سی ضمیر راجع کی؟ مؤنث کی بھائی. اور حال کی شرط یہ ہے ان تکون نکرتن کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. یاد رکھو مولانا، حال ہمیشہ ہمیشہ نکرہ آئے گا. اگر کبھی معرفہ آ بھی جائے تو بھی تعویل کر کے اس کو کیا بنا لیں گے؟ نکرہ بنا لیں گے. کیونکہ حال یا یوں کہو وہ صورت میں تو معرفہ ہوگا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةٌ غَالِبًا. صاحبها ہا ضمیر راجع حال کو. صاحب حال وہ کون ہے بھئی؟ ذوالحال. صاحب حال کون ہے؟ ذوالحال. معرفۃ غالباً وہ غالباً کیا ہوا کرتا ہے؟ معرفہ ہوا کرتا ہے. بھئی حال کے لیے تو شرط ہے نکرہ ہونے کے لیے نکرہ ہونا چاہیے، لیکن ذوالحال کیا ہے؟ اس کے لیے نکرہ یا معرفہ ہونے کی شرط وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے اور معرفہ بھی، لیکن زیادہ تر کیا آیا کرتا ہے؟ معرفہ آتا ہے. اچھا آپ نے کیا کہا کہ حال ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ معرفہ حال آیا. وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ. یہ العراق کیا ہے بھئی؟ یہ معرفہ ہے اور یہ حال ہے. ارسلہا یہ بھئی ایک شاعر جا رہا تھا، اس نے ایک جنگل میں عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا ایک حمار وحشی ہے، جنگلی گدھا ہے. تو جنگلی گدھا ہے اور جنگلی گدھیاں ہیں. اس نے ان کو پانی پینے کے لیے بھیجا بھئی. اس نے کیا کیا؟ ان کو پانی پینے کے لیے. اس جنگلی گدھے نے خود ایک جگہ پر کھڑا ہے اور وہ ساری گدھیاں جا کر پانی پی رہی ہیں. کس لیے کھڑا؟ کہ میں حفاظت کروں کہیں کوئی شکاری شکار کھیلنے کے لیے ادھر نہ آ جائے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اب وہ جنگلی گدھیاں بہت ساری تھیں، وہ ساری وہاں جا کر ہجوم کر دیا انہوں نے پانی پر. تو اب شاعر کو یہ منظر بڑا عجیب لگا کہ دیکھو گدھا حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان کو پانی پینے کے لیے بھیج دیا. تو اس نے اس پر شعر کہا اور اس میں ایک مصرے کے اندر یہ آتا ہے وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ. ارسلہ بھیجا. کس نے بھیجا؟ ضمیر راجع ہے حمار وحشی کو. کس نے بھیجا؟ حمار وحشی نے بھیجا. ہاں ضمیر راجع ہے بھئی الاتن کو. اتن جمع ہے اتان کی اور اتان کہتے ہیں جنگلی گدھی کو بھئی. اتان حمار گدھے کو کہتے ہیں، اتان کس کو کہتے ہیں؟ گدھی کو کہتے ہیں. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اتن. تو ہاں ضمیر کس کو راجع؟ اتن کو راجع. اس جنگلی گدھے نے جنگلی گدھیوں کو بھیجا. العراق. عراق کا معنی ہے ہجوم کرتے ہوئے. یہ یعنی بھئی بڑا ازدحام ہو گیا بھئی ان کا آپس میں، وہ پانی پیتے ہوئے سارے جانور جیسے اکٹھے ہو جائیں بھئی پانی پر. تو بڑا ہجوم ہوا. تو اس نے بھیجا ان جنگلی گدھیوں کو العراق. اس حال میں، یہ حال ہے مولانا ہا ضمیر سے، اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والی تھی؟ ہجوم کرنے والی تھی. کیا کرنے والی تھی؟ ہجوم کرنے والی تھی. معنی سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو اب اس پہ اشکال ہوا کہ العراق تو کیا ہے؟ معرفہ ہے.
تو اس کو تو آپ نے تو کہا حال ہمیشہ کیا ہوئے گا؟ نکرہ آئے گا. کہتے ہیں بھئی یہ صورت میں معرفہ کے ہے لیکن در اصل یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس میں تعویل کی گئی ہے. العراق بمانے معترکتن کے ہے. ارسلہا معترکتن بھیجا ان جنگلی گدیوں کو اس حال میں کہ معترکتن وہ کیا کرنے والی تھیں؟ ہجوم کرنے والی تھی. کیا کرنے والی تھی؟ ہجوم کرنے والی تھی. تو العراق یہ صورت لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے جی نکرہ. یعنی یوں کہو تعویل کر کے ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو تعویل کر کے کس کی تعویل میں لیا؟ معترکتن. بھائی معترکہ. اسی طرح مررت بہ وحدہ میں اس پر گزرا اس حال میں وحدہ کہ وہ اکیلا تھا. یہ وحدہ حال ہے بہ کی ہا ضمیر سے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یہ تو وحدہ تو مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف اور آپ نے پڑھا ہے مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. تو وحدہ مضاف ہوا ہا ضمیر کی طرف اور ضمیر معرفہ تو وحدہ کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. تو حال کیا بن گیا؟ معرفہ. اور آپ نے تو کیا کہا تھا؟ اس کو نکرہ کہتے ہیں. اس میں تعویل کی گئی ہے. مررت بہ وحدہ. وحدہ کس معنی میں ہے؟ منفردن کے معنی میں. کس معنی میں ہے؟ میں اس پر گزرا اس حال میں منفردن کہ وہ کیا تھا؟ اکیلا تھا. وہ کیا تھا؟ اکیلا تھا. تو کہتے ہیں وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ وَنَحْوُهُ مُتَأَوَّلٌ. ارسلها العراق اور مررت به وحده ونحوه اور اس جیسی جو مثالیں ہیں متأول ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے. یعنی تعویل کر کے اس کو کیا بنا لیا گیا؟ نکرہ بنا لیا گیا. نکرہ بنا لیا گیا. سورج سمجھ میں آ گئے بھائی سب کو؟ چلیے مولانا هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.